بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خلفة الجنة حتى يرجع. رواه مسلم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور بھائیوں، اسلامی تعلیمات میں زندگی کے ہر گوشے، ہر مرحلے اور انسانی زندگی میں پیش آنے والے تمام حالات کے متعلق واضح ہدایتیں موجود ہیں۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے۔ موت سے متعلق بھی بہت سے ابواب ہیں۔ مریض کے لیے کیا ہدایات ہیں، مریض کے اہل خانہ کے لیے کیا ہدایات ہیں، اس کی عیادت کرنے والوں کے کیا آداب ہیں، انتقال ہونے لگے اس وقت کے کیا احکام ہیں، انتقال ہو جانے کے بعد تجہیز و تکفین، نماز جنازہ، تدفین اور دفن کرنے کے بعد کے کیا حالات ہیں، کیا احکام ہیں، تمام باتیں احادیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت میں آپ کے سامنے مریض کی عیادت سے متعلق چند روایات پیش کر رہا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، جس میں احادیث کی بڑی بڑی کتابوں سے احادیث کا انتخاب کیا گیا ہے۔ صاحب مشکوٰۃ نے عنوان قائم کیا ہے باب عیادت المریض و ثواب المرض، بیماری کا ثواب۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے اور صبر کرے تو اسے کیا اجر و ثواب ملتا ہے، اور مریض کی عیادت کرنے کے کیا آداب اور احکام ہیں۔ اس کو صاحب مشکوٰۃ نے 6 صفحات میں بیان کیا۔ یہ منتخب احادیث ہیں جو 6 صفحات کے اندر پھیلی ہوئی۔ اگر سب کا احاطہ کیا جائے تو مستقل ایک کتاب ہو جائے۔ میں ان منتخب میں سے منتخب کر کے چند روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مریض کی عیادت کو مسلمان کا حق قرار دیا گیا ہے۔ یہ روایتیں آپ کے سامنے بار بار آ چکی ہیں۔ یہ مسلم 5 خصال، 7 خصال، 6 خصال، 3 طرح کی روایت ہیں۔ بعض روایتوں میں مسلمان کے 4 حقوق بیان کیے گئے، بعد میں 5 بیان کیے، بعد میں 6، بعد میں 7، اور ہر روایت کے اندر مریض کی عیادت کو شامل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطعموا الجائع وعودوا المریض وفکوا العانیہ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو اور قیدی کی رہائی کرو۔ قیدی کی رہائی سے مراد جو آدمی واقعی گرفتار ہو گیا اس کو بھی رہا کرنا، اور کوئی شخص اگر مقروض ہے، کسی مسئلے کے اندر پھنسا ہوا ہے تو اس کی رہائی کی کوشش کرنا، یہ فرق عانی میں آتا ہے۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا عاد المسلم اخاه المسلم لم يزل في خلفة الجنة حتى يرجع۔ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو جب تک وہ عیادت کے عمل میں مشغول ہے جنت کے باغ کے اندر۔ اور عیادت صرف ایک معاشرتی مسئلہ نہیں بلکہ یہ عبادت ہے۔ چنانچہ روایت میں انس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا وعد من جہنم مسیرۃ 60 خریفا، رواه ابو داؤد۔ اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے چلے اور اچھی طرح وضو کرے، نماز کے لیے سے وضو کیا جاتا ہے،
توضأ فأحسن الوضوء، وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، اور پھر چل کر گیا اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، محتسباً ثواب کی امید سے۔ یہ لفظ خاص طور سے قابل توجہ ہے۔ ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے محتسباً ثواب کی امید سے، اس کے لیے جنت ہے۔ جب یہ روایت بخاری شریف کے اندر آئی تو ہمارے حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جانتے ہو اس میں محتسباً کے قید کیوں لگی ہے؟ کوئی شخص جنازے میں شریک والا اس سے پوچھو کہ بھائی آپ جنازے میں کیوں آئے؟ کہے کہ میرے پڑوسی تھے، میرے رشتے دار تھے، میرے دوست تھے، میرا ان کے ساتھ کاروبار تھا، یعنی اس کے شرکت کی وجہ اس کے ذہن میں رشتے داری ہوگی، دوستی ہوگی، تعلقات ہوں گے، شاید ہی کوئی کہے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ۔ تو یہ جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے روایت کے اندر، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جنازے میں اگر ثواب کی نیت سے شریک ان کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ اس وقت ہوگا جبکہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس ثواب کی نیت سے شریک ہو۔ یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ ہم مریض کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے، اس سے ہماری تعلقات ہیں، رشتے داریاں ہیں، دوستی ہے، لیکن عیادت میں نیت ثواب کی ہونی چاہیے کہ ہم ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کرایا ہے۔ 6 حقوق شمار کرایا یا 5 ہو یا 7 ہو، مختلف روایتیں ہیں، ہر ایک کے اندر عیادت کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے جو آداب ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ مثلاً آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يعود مسلما فيقول 7 مرات اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا شفيا الا ان يكون قد حضر اجله، رواه ابو داؤد۔ یہ تو طلبہ اور علماء میں یہ بات معروف بھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جائے تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ فرمایا اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوگا تو شفا یاب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے، الا ان یکون قد حضر اجلہ، الا یہ کہ اس کی موت کا وقت آ ہی چکا ہو، تو یہ دعا اس کو ٹال نہیں سکتی۔ ایک ادب یہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے، عیادت کا وقفہ بہت مختصر ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ عیادت کرنے کے لیے جا کے جم کے بیٹھ گئے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیادت ہوا قناقۃ، عیادت تو اونٹنی کا دودھ دونوں کے 2 وقتوں کے درمیان کا وقفہ ہے۔ عام طور سے جب جانور کا دودھ نکالا جاتا ہے، بکری ہو، بھینس ہو، گائے ہو، تو دودھ نکالنے کے بعد آخر میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کوئی بچہ ہے اس کا دودھ پینے والا اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو جانور تھوڑا سا دودھ روک کے رکھے ہوئے ہے، جب بچہ اس کا منہ مارتا ہے تو سارا دودھ اتر آتا ہے، وہ 2-4 گھونٹ پیے گا پھر اس کو ہٹا کے باقی دودھ نکال لیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، معروف ہے۔ اس درمیانی وقفے کو فواب کہتے ہیں، 2-4 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ کا زیادہ سے زیادہ وقفہ ہوگا۔ مقصد یہاں یہ ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے جائے، تھوڑی دیر بیٹھے، حال چال پوچھے، دعائیں دے اور اٹھ کر چلا جائے۔ وہاں نہ اہل خانہ کو ضیافت کی فکر کرنی چاہیے، نہ عیادت کرنے والوں کو اپنی ضیافت کا انتظار کرنا چاہیے۔ مریض کی عیادت کے لیے گئے، خیریت پوچھے، چلے آئے۔ اگر دیکھ رہے ہیں کہ گھر والے چل پھر کر رہے ہیں تو صاف صفائی دیکھو میں عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں، ناشتے کا انتظام مت کیجیے، چائے کا انتظام بس جزاک اللہ۔ مریض کے گھر والے خود اس کی ایمانداری کے اندر مشغول ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص عیادت کے لیے آیا ہے کہ خود مریض اور اہل خانہ کی یہ خواہش ہے کہ تھوڑی دیر تشریف رکھیے، تو وہاں یہ روایت نہیں سنائی جائے گی۔ اپنے بزرگوں میں کسی کا قصہ سنا ہے، بڑے لوگوں میں سے، وہ اپنے کسی خاص
رفیق کے بیماری میں عیادت کے لیے گئے، 2-4 منٹ اٹھ کر بیٹھ کر اٹھنے لگے، حضرت تشریف رکھیے تھوڑی دیر، کیا وہ حدیث میں آیا عیادت افواہ کا راحت ہے، کہہ رہے حضرت کی حدیث ہمارے لیے آئی، تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔ تو اگر خود بیمار کی یا اس کے گھر والوں کی یہ خواہش ہے کہ بیٹھے اور اس بیٹھنے سے ان کو زحمت نہیں بلکہ خوشی ہوتی ہے تو بیٹھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ جو ادب بیان کیا گیا ہے یہ اہل خانہ کی سہولت کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ یہ عمل تو ہوا کہ مریض کے پاس جانے والا یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، لیکن خود جسے تکلیف ہو اس کے لیے بھی ایک دعا سکھلائی گئی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، بڑی آسان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا یجدہ فی جسدی، میں نے حضور سے اپنے جسم میں تکلیف کی شکایت کی، رسول اللہ مجھے فلاں جگہ بڑا درد ہے، آپ نے فرمایا ضع یدک علی الذی یعلم من جسدک، تمہارے جسم میں کی جگہ تکلیف ہو وہاں ہاتھ رکھو، وقل اور کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبہ، قل بسم اللہ 3 مرات وقل 7 مرات، اس کے بعد 7 مرتبہ یوں کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، پھر 7 مرتبہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر، میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کے واسطے سے پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں پا رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وهو حاضر 7 مرتبہ، اس سے پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ بسم اللہ۔ فرماتے ففعلت فاذهب اللہ عنی ما کان بی، میں نے اس پر عمل کیا، اللہ نے میری تکلیف کو دور فرما دیا۔ تو اعتماد و یقین کے ساتھ اس پر عمل کیے خود کرنے کا ہے، مریض خود پر عمل کر لے، اور وہ جو بتلایا تھا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ کا، یہ عادت کا ایک جز یہ ہے۔ اور ایک روایت اور آخری سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے اس کو تسلی دیتے، آپ لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تمہارے لیے پاکیزگی کا سبب بنے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له في اجله فان ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه بنفسه، جب کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس کی موت کے سلسلے میں اسے خوش کیا نام ہے راحت دو، خوشحالی پیدا کرو، یعنی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، ڈرو مت، انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، کتنی بھی بیماری سخت ہو لیکن اس کو تسلی دینی چاہیے۔ فرمائے ان ذالک لا یرد شیئا، آپ کو اس تسلی دینے سے تقدیر کا کوئی فیصلہ تو نہیں بدلے گا، البتہ مریض کو تھوڑا سکون حاصل ہو جائے گا، طبیعت میں تھوڑی فرحت ہو جائے گی، ٹھیک ہے تسلی دلا کے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو مریض کے پاس بیٹھ کر ایسی گفتگو کرنا جس سے پریشانی ہو، اس کو الجھن پیدا ہو، یہ تعداد کے خلاف ہے، بلکہ وہاں پر تسلی دینے والے الفاظ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔